اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کیڈٹس، آج ہم محسن کاکوروی صاحب کی تصنیف کردہ نعت کی مشق کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ سوالوں کے جواب ہم ادھر دے دیں گے، کچھ جوابات کے لیے میں نے آپ کو کچھ پکچرز سینڈ کر رہا ہوں، اس پر بات کرتے ہیں پھر اپنی باری آنے پر۔ لیکن اس کے لیے آپ کا اپنا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال، حمد، نعت اور منقبت میں فرق واضح کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوگا جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے حوالے سے۔ نعت وہ نظم جس میں نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال، اخلاق و عادات اور معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ منقبت وہ نظم جس میں صحابہ کرام، اولیاء کرام اور دیگر بزرگان دین کی صفات اور خدمات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے میں آپ کو پکچرز بھی ساتھ میں سینڈ کر رہا ہوں۔ اسی کتاب پارس ارمغان قواعد اردو کی ابھی میں نے پکچرز لی ہیں، وہ آپ کو میں ساتھ ہی اٹیچ کر کے سینڈ کر رہا ہوں۔ سوال نمبر 2، شاعر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا اوصاف بیان کیے ہیں، ان کی وضاحت کریں۔ یہ کہ آپ علیہ السلام کی ہستی مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ خالق اللہ رب العزت وحدہ لا شریک، جس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں کسی بھی صفت میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں مخلوقات کی تو تمام صفات اور تمام خوبیوں میں سب سے اعلیٰ بلند مقام پر فائز ہستی نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور انہی کی تصدیق کرنا، انہی پر ایمان لانا اور انہی کی اطاعت کرنا ایمان کا خلاصہ ہے۔ دوسرے شعر میں نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال اور کمالات کا ذکر کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا کہ ازل سے ابد تک کی شان آپ علیہ السلام کے وجود بابرکات سے منسوب ہے، وابستہ ہے۔ آپ علیہ السلام خوبصورت پھولوں سے بڑھ کر خوبصورت اور مدنی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، وضاحت میں اشعار کی تشریح کے دوران کر چکا ہوں۔ آپ علیہ السلام آسمانوں کی بلندیوں پر نظر آنے والا چاند سے بھی زیادہ بلند مقام رکھنے کے مالک ہیں، اور دونوں جہانوں کا مقصود اللہ رب العزت کی تخلیق کا باعث، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے اس کا باعث آپ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ السلام ہی توحید کا سب سے بڑا نمائندہ اور سب سے بڑا پرچار کرنے والے، اور کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ برتر مقام اور حسن و جمال کے مالک ہیں آپ علیہ السلام۔ یہ اوصاف ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں۔ آخری 3 اشعار میں سوال نمبر 3 میں ہے کیا دعا کی گئی ہے۔ آخری 3 اشعار میں شاعر نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مدح و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے، بس ہماری طرف سے جو ایک عادت ہے اس کو آپ عبادت کے طور پر قبول فرما لیں۔ عبادت سے مراد بندگی نہیں بلکہ حمد و ثنا بیان کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی مدح و توصیف بیان کرنا، اور ہمیں ہماری محنت سے زیادہ پھل عطا فرمائیں، اور جس وقت ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں
اس وقت اگر آپ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے، اور ہوئی ہیں ایسی ہستیاں کہ جنہیں اس دنیا سے جاتے وقت نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، اور ہوئی ہیں ایسی ہستیاں کہ جن کے بارے میں روایات میں ہے کہ قبر میں آپ علیہ السلام کے دیدار کے وقت انہوں نے تسلی اور اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ یہ ہمارے رسول ہیں، اور ان کی مغفرت انہی باتوں پر ہو گئی۔ پھر محشر کے پرہول میدان میں شاعر نے اس درخواست کا اظہار کیا ہے کہ وہاں پر آپ کا قرب نصیب ہو اور یہ اجازت مل جائے کہ وہاں پر بھی آپ ہی کی شان بیان کروں، اور لوگ اپنے نفس نفسی میں مبتلا ہوں گے، آپ امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، لیکن مجھ پر نظر کرم فرمائیں کہ میں وہاں پر بھی آپ کی نعت ہی پڑھتا چلا جاؤں۔ اب یہ جو چوتھا سوال ہے، اس کے لیے ذرا سا اس نعت کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ مجھے اس کا جواب نہیں آ رہا۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل، گل خوش رنگ رسول مدنیوں عربی، زیب دامان ابد تر دستار ازل، اوج رفعت کا کمر نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر چشمہ کثرت کا کنول، ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ قطعہ نہ قصیدہ نہ غزل، ہو میرا ریش امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول ہر ایک پھول میں پھل، رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل۔ تو اس نعت میں جو اشعار منتخب کیے گئے ساتھ کے ساتھ کہیں پر بھی تشبیہ نہیں استعمال ہوئی، بلکہ صنعت استعارہ کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ حرف تشبیہ کسی بھی شعر میں نہیں پائی جاتی۔ پچھلے سال بھی جب میں پڑھا رہا تھا تو یہ بات زیر بحث آئی، جب تشبیہ میں سے حرف استعارہ ہٹا دیا جائے، کی طرح کی مانند جیسا کی مثل، یہ حروف استعارہ ہیں، حروف تشبیہ ہیں، یہ جب ہٹا دیے جائیں تو پھر استعارہ رہ جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی تشبیہ استعمال نہیں ہوئی، اور تشبیہ کی میں آپ کو ڈیفینیشن بھی سینڈ کر رہا ہوں، اس کو پڑھ لیں، اسی لیے میں آج ان پر بات نہیں کر رہا۔ اس کو آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ پھر کل اس پر بات کرتے ہیں۔ پانچواں سوال، اس نعت میں جن اصناف سخن کا ذکر ہوا ہے ان کی تعریف کریں۔ یہ تعریف میں شعر کی تشریح کے دوران بھی کر چکا ہوں، آپ کو پھر میں آج ان کی پکچرز بھی سینڈ کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے کہ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ یہ آپ گرامر کی بک لے لیں اور اس کے مطابق ہم بات کریں گے، کیونکہ ایک کتاب ہوگی تو سہولت رہے گی۔ اس میں جو غلطیاں ان کی میں نے اصلاح کر دی ہوئی ہے۔ جن کے پاس کتاب ہے وہ تو اپنی کتاب میں وہ کریکشن کر لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ میرے سینڈ کی ہوئی جو فائل ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹس جو ہیں اس کو دیکھ لیں اور اس کو غور سے پڑھ لیں۔ کل اس پر بات کرتے ہیں اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال آئے تو۔ کلام میں ایک چیز، سوال نمبر 6، کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جن میں کوئی تضاد نہ ہو مراعات النظیر کہلاتا ہے، صنعت مراعات النظیر۔ مثلاً ہو میرا ریش امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول ہر ایک پھول میں پھل۔ تو ریشہ، نخل، سرسبز، شاخ، پھول، پھل، یہ سب ایک ہی شعبے سے متعلق چیزیں ہیں، باغ سے متعلق۔ تو جب ایسی چیزوں کو ایک شعر میں اکٹھا کیا جائے تو اس کو صنعت مراعات النظیر کہا جاتا ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں نخل سرسبز کی مناسبت سے شاخ، پھول اور پھل کا ذکر کیا گیا ہے۔ کم سے کم 3 اشعار لکھیں جن میں صنعت مراعات النظیر پائی جائے، وہ آپ کو سینڈ بھی کر رہا ہوں۔ اور زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیش و سنگ گراں ہے زندگی۔ حرم پاک بھی
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو یہ سب اسلامی شاعر اور اسلامی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ پہلے شعر میں کوہکن، جوئے شیر، تیشہ، سنگ گراں، یہ فرہاد اور شیریں کے واقعے میں جو استعمال ہوئی ہیں الفاظ ان کے متعلق ہے۔ تیسرا شعر ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ کشت یعنی کھیت، ویراں اجڑا ہوا کھیت، نم ظاہر ہے پانی دیا جاتا ہے، زرخیز فصل زرخیز ہو جاتی ہے، کھیت زرخیز ہو جاتے ہیں پانی دینے سے، محنت کرنے سے۔ تو یہ سب مرات النظیر کی مثالیں ہیں، جس کا پورا نام صنعت مرات النظیر ہوتا ہے۔ آخر میں ہدایت برائے اساتذہ دی ہوئی ہے کہ طلباء کو تشبیہ کے مفہوم اور ارکان سے آگاہ کریں۔ یہ میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، اس پر بھی بات کر لیں گے بعد میں۔ اور نمبر 2، طلباء کو اردو شاعری کے اصناف سے آگاہ کریں، جو جتنی اصناف اس میں آئی ہوئی ہیں، شعر، قطع، قصیدہ، غزل، نعت، حمد، یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے، وہ میں آپ کو پکچر سینڈ کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ اٹیچ فائل دیکھیں گے، اس کے متعلق کوئی ذہن میں سوالات ہوں تو مجھے آج ہی میل کر دیں، تاکہ ان کی روشنی میں پھر میں آپ کو جواب بھی دے سکوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔